تو مجھے آپ ذرا یہ بتائیں کہ جب آپ کرسچینٹی کو فالو کیا کرتے تھے، آپ مسلمانوں کو کس نگاہ سے دیکھا کرتے تھے؟ اسلام کا کیا تصور تھا آپ کے ذہن میں؟ مسلمانوں کے بارے میں جو ہمارے تصورات تھے، جو ہمیں بتایا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ ایک ایسے دین کے ماننے والے ہیں کہ جو ایک خود ساختہ دین ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ان کی ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو اللہ ان کو ہلاک فرمائے. ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرب کے نوجوان تھے. دیر واز 5 member ٹیم، 5 لوگوں کا گروہ تھا وہ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ فقر و فاقہ تھا، جس طرح ان کی زندگی سے جو ہے وہ امیجنائز کیا جاتا ہے. اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک جو ہے وہ پلان کیا کہ ہم ایک نئے مذہب کی، نئے دین کی بنیاد رکھیں گے، جبکہ وہاں پہ دین ابراہیم تو موجود تھا، لیکن انہوں نے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا. اس کے ساتھ جو لوگ تھے، ابو بکر صدیق تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ، ورقہ بن نوفل، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے غور و فکر کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں میڈیٹیشن کیا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں. ورقہ بن نوفل تورات، زبور، انجیل سے چیزیں نکال کے ان کو دیا کرتے تھے. ابو بکر صدیق اسفار کیا کرتے تھے، اور جو وہاں کی علاقائی کہانیاں جو ہوتی تھیں ان کو لاتے اور اس میں ایڈ آن کرتے رہتے. تو کرتے کرتے انہوں نے ایک بک کمپائل کی، اس کا نام انہوں نے رکھا قرآن. وہ کہا کہ دس از دا ڈیوائن گائیڈنس. اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ دیگر ممالک کے اوپر حملے کرنے شروع کر دی، اور وہاں سے جو لوٹ مار کا مال ہوتا تھا اس کو انہوں نے کہا کہ دس از دا مال غنیمت. انہوں نے جو ہے وہ زور اور جبر کے ساتھ لوگوں کو جو ہے وہ اسلام قبول کروایا، ان کی ممالک اور ان کی املاک کے اوپر جو ہے وہ قابض ہوئے، اور کہا کہ جی جو ہے وہ یہ دین اسلام ہے. اب ہمیں بالکل بچپن میں یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں پینیٹریٹ کی جاتی تھیں، ٹیکنیکلی ہمیں بتایا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا. سنڈے اسکول ہوتا ہے آپ کا اللہ کے ساتھ، خدا کے ساتھ ایک کنیکشن ڈیولپ کرنے کے لیے، اور اس سنڈے اسکول میں ہمیں یہ ساری چیزیں، اب آپ تصور کیجئے کہ یعنی اپنا دین نہیں پڑھایا جاتا تھا. جی ہمیں، اور اس کی 2 وجوہات تھیں جو ہمیں اسلام کے اگینسٹ پڑھایا جاتا تھا، یا اینٹی اسلام جو ہمیں چیزیں بتائی جاتی تھی، اس کی 2 وجوہات تھیں. ایک تو یہ کبھی جو ہے وہ یعنی ان کو پورا کانفیڈنس ہو کہ ہمارا ریلیجن ایک سچا اور ٹرو ریلیجن ہے، اور دوسرا یہ کہ کبھی یہ اپنے مذہب سے نالائکی کا مظاہرہ کریں، اور اس سے اگر بدظن ہو بھی جائیں تو اسلام نہیں قبول کریں. ان کو یہ تو قبول ہے کہ یہ مسیحی نہ رہے، لیکن یہ قبول نہیں ہے کہ یہ اکثر ایتھیسٹ اور نان مسلم کہتے ہیں کہ جی قرآن پاک جو ہے یہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد سیدنا ابوبکر نے اور پھر بعد میں حضرت عثمان نے جمع کیا، آپ کی ڈیتھ کے آلموسٹ 25 ایئرز کے بعد قرآن پاک جو ہے یہ کتابی شکل میں آیا ہے. پہلے تو قرآن ہے ہی نہیں تھا، لہٰذا یہ جو رسول اللہ نے کتاب لکھی تھی، نعوذ باللہ بقول ان کے، ظاہر ہے وہ اللہ کا کلام تو نہیں مانتے نا. اللہ کا کلام مانتے ہو تو مسلمان نہ ہو جائے. اپنی عقل استعمال کریں، اگر کرسچنز اور جوز اس کو اللہ کا کلام مانتے ہو تو مسلمان نہ ہو جائیں. آج معصوم سی شکلیں بنا کے مولوی میرے بکس میں کہہ رہے ہیں کہ جی کرسچن جو ہے وہ ہمارے نبی کو مانتے ہیں، تو پھر تو خوشخبری ہے. مسلمان ایک رات میں مولویوں نے 4 ارب کر دیے. 2 ارب ہم تھے، 2 ارب کرسچنز. ہمارے نبی کو مانتے ہوتے تو مسلمان نہ ہو جاتے. وہ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یا اللہ ہی مانتے ہیں، یا جو کوئی اکا دکا مواحد بچے ہیں جو ان کو پیغمبر مانتے ہیں، تو وہ بھی آخری پیغمبر مانتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا. اور انجیل میں جو وہ آیت ہے نا کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے جو جھوٹے دعوے نبوت کریں گے، نعوذ باللہ، دجال کا ورڈ موجود ہے انجیل کے اندر. ان کے ذرا مناظرے اٹھا کے دیکھیں. وہ ٹاپ آف دا لسٹ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے تو حضرت عیسیٰ پہلے ہی بتا کے گئے تھے. ایک تو وہ بڑا دجال آنا نا کانا، اس کو چھوڑ دیں. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میرے بعد کئی ایک جھوٹے دعوے نبوت کرنے والے پیدا ہوں گے. اب یہ الگ بات ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی یہ نبی نہیں مانتے، انہیں خدا کا بیٹا یا خدا کہتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے پیغمبر کے بارے میں یہ بکواس کرتے ہیں. اور آج جو ہے وہ یہود و نصارہ سے محبت کی پینگے انجینئر کے بکس میں چلے. اتحاد امت کیا، اب تو ہم نے دونوں امتوں کا اتحاد کروا دیا، یعنی امت دعوت کا بھی، امت اجابت کا بھی. پہلے تو صرف امت اجابت کا اتفاق ہوا تھا نا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ میرے خلاف کٹے ہوئے تھے. اب تو جیوز اور کرسچنز کو بھی اپنے ساتھ ملا رہے ہیں کہ انجینئر جو ہے فتنہ کھڑا کر رہا ہے. جی عقل ماری ہوئی ہے ان کی. پھر میمز ہی بننی ہے نا، اور تک لیجیے دیسی فنکار ٹی وی تے میم. تو میں اس ٹاپک کو الگ سے اس لیے نہیں تھا ایڈریس کر رہا، مجھے یہ بائی چانس آج ذہن میں آ گیا تو میں نے بات کر دی. میں نے اتنی بھی نہیں تھی کرنی. یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کی ان فضولیات باتوں کے جواب دیے جائیں.
وانتم تعلمون, تم جانتے تو ہو, جس طرح علماء یہود جان بوجھ کے اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے. دیکھیں, جب بھی قرآن پاک کی حفاظت اور مصحف کو ڈسکس کیا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خوبی ہے آپ کا امی ہونا, ان پڑھ ہونا نہیں, امی ہونا. آپ کسی انسان سے پڑھے ہوئے نہیں تھے, یہ آپ کا ایک معجزہ تھا. اس کو ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے. دیکھیں, نبی علیہ السلام کا جو یہ لقب ہے نا امی, اس کا ترجمہ بعض لوگ کر دیتے ہیں ان پڑھ. یہ اچھا ترجمہ نہیں ہے. میرے نزدیک جو اعلی حضرت احمد رضا بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے نا بے پڑھ, یہ زیادہ بہتر ہے. یعنی آپ کسی انسان سے نہیں پڑھے ہوئے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈائریکٹ سکھایا. ویسے امی کی جو نسبت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مکہ کی طرف بھی ہے. سورہ عشورہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی بعثت خاصہ کا ذکر کیا کہ آپ تذکیر کرنے والے ہیں ام القرا, بستیوں کی ماں, بستیوں کی جڑ, یعنی کہ شہر مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کی طرف آپ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا. اس وجہ سے بھی آپ کی نسبت امی ہے. لیکن جو اصل ریزن ہے امی ہونے کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی انسان سے نہ پڑھا لکھا ہونا. آپ نے کبھی کسی شاعر کی شاگردگی نہیں کی, کبھی کسی شاعر کی مجلس میں نہیں بیٹھے, کبھی کسی فلاسفر کی شاگردگی اختیار نہیں کی. آپ ایک بھرپور ڈائنامک لائف گزار رہے تھے, اور جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو اچانک آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف پہلی وحی بھیجی. اس سے پہلے آپ علیہ السلام کے نہ کوئی عزائم تھے اس قسم کے کہ لوگوں کو پتا چل جاتا کہ انہوں نے آگے جا کے یہ کرنا ہے. آپ کی زندگی ایک کھلی کتاب تھی, لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے, آپ کے پاس امانتیں رکھوایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کریکٹر اللہ تعالیٰ نے منوایا. 40 سال کی مبارک زندگی اسے دلیل کے طور پر سورہ یونس میں پیش کیا کہ اے نبی ان سے فرماؤ کہ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں, کیا اس سے پہلے تم نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے کہ میں اچانک ایسا کلام لے کر آیا ہوں کہ شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیے, جبکہ میں کھلی کتاب ہوں, میرے پاس کوئی ایسی کمپیٹنسی نہیں تھی کہ اس قسم کی کتاب میں لکھ سکتا, میرا کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ہے, یہ تو محنت سے کوئی کام نہیں کر سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امی ہونا یہ آپ کی بہت بڑی خوبی ہے, یہ آپ کا عیب نہیں ہے, یہ آپ کی خوبی ہے. دیکھیں, ڈاکٹر اقبال کا شاعر ہونا خوبی ہے, لیکن رسول اللہ کا شاعر ہونا یہ عیب ہے. وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین. ہم نے اس نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کی شان کے لائق ہے. یہ تو یاد دہانی ہے اور قرآن مبین ہے. تو نبی علیہ السلام کے کیس میں شاعر نہ ہونا آپ کی خوبی ہے, اسی طریقے سے آپ کا امی ہونا آپ کی خوبی ہے. اور اگلی الہامی کتابوں میں یہ آپ کی خوبی مینشن ہوئی تھی کہ آپ امی ہوں گے. اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے, تورات اور انجیل کے حوالے میں بعد میں دوں گا. قرآن پاک میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157, اس کے اوپر میں نے پورے لیکچرز دیے ہیں, کافی لمبی آیت ہے لیکن شروع کا حصہ میں کور کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام سے متعلق فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول, صحابہ کرام اور اہل بیت کے حوالے سے, آپ علیہ السلام کے جانثار ساتھیوں کے حوالے سے, کہ یہ پیروی کرتے ہیں اور کریں گے ایک ایسے رسول کی النبی الامی الذی, کہ جو نبی امی ہیں, اور الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, اور وہ لکھا ہوا پاتے ہیں ان کا ذکر خیر اپنی کتابوں میں جو ان کے پاس موجود ہیں, تورات اور انجیل.
پھر آگے ذکر آتا ہے کہ وہ انہیں حکم دیتے ہیں نیکی کے کاموں کا، روکتے ہیں برائی سے، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں اور خبیث چیزیں، ناپاک چیزیں حرام کرتے ہیں، اور ان پر جو بوجھ تھا، گردنوں میں توق تھے غلامی کے، توہمات کے، وہ اتارتے ہیں۔ پس جو لوگ ان پر ایمان لائیں اور ان کی عزت کریں اور ان کی مدد کریں اور پیروی کریں اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، تو ایسے ہی لوگ فلاح پائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ میں نے یہ ساری آیت کو اس لیے تلاوت نہیں کیا کہ اس پہ 2-3 منٹ اور لگ جانے تھے، میں نے وہ ترجمہ بیان کیا کیونکہ یہ آیت ہی بڑی وجد والی ہے۔ تو اس میں نبی علیہ السلام کے بارے میں 2 باتیں ٹاپ آف لسٹ آئیں کہ آپ نبی امی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کا ذکر خیر تورات اور انجیل میں موجود ہے، جی آج بھی موجود ہے۔ سنیں، اس وقت جو بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور سے آپ کو بائبل انجیل مقدس ملتی ہے، وہ بیسیکلی اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ اور انبیاء بنی اسرائیل کے صحائف کا مجموعہ ہے، ان کی احادیث کا بھی مجموعہ ہے۔ ویسے اسے انجیل مقدس کہتے ہیں، لیکن وہ صرف انجیل نہیں ہے، اس میں تورات بھی موجود ہے، زبور بھی موجود ہے، صحائف بھی موجود ہیں، مکاشفات بھی موجود ہیں، انبیاء کی احادیث بھی ہیں۔ ہمارے والا معاملہ نہیں کہ قرآن الگ ہے اور احادیث کی کتابیں الگ ہیں، اسے انجیل مقدس کہتے ہیں۔ اس میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، تورات، جو سٹارٹ ہی میں ڈیوٹرانومی چیپٹر 18 نمبر، اس کی آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ، میں تیرے بھائیوں میں سے، یعنی بنو اسرائیل کے بھائی کون؟ بنو اسماعیل، تیری ہی مانند ایک رسول اٹھاؤں گا، تیری مانند ہوگا۔ اور وہ کیسے مانند ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز بھی لاکھوں کی تعداد میں تھے، نبی علیہ السلام کے فالوورز بھی لاکھوں کی تعداد میں، آج تو خیر اربوں میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نارمل طریقے سے دنیا میں پیدا ہوئے اور نبی علیہ السلام بھی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر پیدا ہوئے۔ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ لوگ اس پروفیسی کو حضرت عیسیٰ کے اوپر لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں تو حضرت عیسیٰ کی بشارت ہے، حضرت عیسیٰ کی بشارت نہیں ہے، ورنہ ہوتا کہ تیرے قبیلے کی نسل میں، کہا تیرے بھائیوں میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بنو اسرائیل میں سے، نبی علیہ السلام بنو اسماعیل میں سے۔ تیری مانند، دیکھیں مانند میں کتنی چیزیں آ گئی، صاحب امت نبی، آپ کا دنیا میں آنا اور دنیا سے جانا ایک جیسا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نیچرل ڈیتھ کے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا بھی معجزانہ، اٹھایا جانا بھی معجزانہ، اور پھر اتنی تعداد میں لوگوں کا فالو کرنا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام نے انہی کی شریعت کو کنٹینیو کیا، اور ہمارے نبی بھی نئی شریعت لے کر آئے۔ اس اعتبار سے یہ پروفیسی 5 حوالوں سے اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کے اوپر بیٹھتی ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، وہ سب کچھ بتائے گا جو میں اسے وحی کروں گا۔ اور سیم آیت قرآن میں بھی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وہی کرتا ہے۔ یعنی اگلے انبیاء کو بھی بتایا گیا تھا کہ وہ نبی ایک خاص نبی ہوں گے، ان پر کلام نازل کیا جائے گا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پہ کلام نہیں نازل ہوا، آپ کو تورات تختیوں کی شکل میں دی گئی ہے، لیکن ہمارے نبی کے سینے پہ قرآن نازل ہوا، یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ اچھا، اسی طریقے سے گوسپل آف جان کے اندر، جو انجیل میں سے ایک انجیل ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنے حواریوں سے، مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے مگر تم آج اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، جب وہ دنیا میں آئیں گے وہ تمہیں سب کچھ بتائیں گے اور پوری دنیا میں میرے جلال کو ظاہر کریں گے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو اس زمانے میں تم متحمل نہیں ان باتوں کو سمجھنے کے، ہاں جب وہ پیغمبر آئیں گے اس زمانے میں آ کر وہ باتیں تمہیں بتائیں گے، ظاہر قرب قیامت سے متعلق اور باقی چیزیں، اور پوری دنیا میں میرے جلال کو ظاہر کریں گے۔ اب کرسچنز کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا، یہ حضرت روح قدس جبرائیل کے بارے میں ہے کہ انہوں نے پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نام روشن کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں انہوں نے تو کوئی نہیں کیا، نام تو ہمارے نبی نے روشن کیا ہے۔ آج 2.25 ارب مسلمان جیزس کرائسٹ کو اسی طرح اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں جس طرح محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے نزدیک عیسیٰ ابن مریم کا انکار کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے
جتنا بڑا کافر محمد رسول اللہ کا انکار کرنے والا ہے. مسلمانوں کو نکال دیں تو بتائیں کون عیسیٰ ابن مریم کو مانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا. یہودی جو خود بنی اسرائیل سے ہیں وہ تو ان کو وہ گالیاں دیتے ہیں آج تک. ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استاد رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں وہ ساری گالیاں نکالی ہیں باقاعدہ, لیکن انہوں نے ان کی منجی نہیں ٹھوکی تھی, ورنہ ڈاکٹر اسرار کو انہوں نے ٹانگ دینا تھا کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں. جو یہودی کہتے ہیں نا وہ انہوں نے یہودیوں کے ریفرنس سے خود نہیں نکالی, یہ نہ سمجھیے گا, لیکن مولویوں کے حساب سے انہوں نے نکالی ہیں, کیونکہ یہ جب کافروں کے ریفرنس سے بھی آپ کو بات کریں تو کہتے ہیں انہیں کٹیاں نے. تو ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ جی یہودی کہتے ہیں, اور وہ جس انداز میں انہوں نے کہا توبہ توبہ, یہ سن بھی نہیں سکتے. جادوگر, پاگل, ولد الحرام, ولد الزنا, دجال, پتہ نہیں کیا کیا لفظ بولے. میں ویڈیو لاواں گا انہوں نے دسنے واسطے کہ ڈاکٹر اسرار نے تھوڑی منڈی نہیں ٹھوکی. آج سارے ڈاکٹر اسرار دی بڑی تعریف کر دینے, خصوصاً دیوبندی. کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں, انہوں نے سولی چڑھایا. یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا, مرتد جو تھا, جادوگر تھا, ولد الحرام تھا, ولد الزنا تھا, اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھرتے ہیں. اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں. اور میرے جملے کاٹ کاٹ کے جی جی صاحب نے آیا کیا دیتا تھا, وہ کیا دیتا. تو ہم مسلمان مانتے ہیں, اور یہ جو پروفیسی تھی انجیل کی, یہ قرآن میں بھی موجود ہے سورہ الصف کے اندر, کہ عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں بنی اسرائیل کے لیے, اور اپنے بعد ایک نبی کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہوگا. اگلی الہامی کتابوں میں آپ کا نام ہے احمد. بخاری میں حدیث ہے میں محمد ہوں, میں احمد ہوں, میں عاقب ہوں, میں حاشر ہوں. نبی الاسلام نے اپنے یہ نام بتائے. تو احمد آپ کا ایک بڑا خاص نام ہے آسمانوں پر بھی اور اگلی الہامی کتابوں کے اندر. لیکن وہی ہوا کہ بجائے یہ کہ کرسچنز عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات پر عمل کر کے رسول اللہ کو پیغمبر مانتے, اور جیوز موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر کے نبی علیہ السلام کو پیغمبر مانتے, سب سے بڑے دشمن یہی بن گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی تکلیفیں ان سے اٹھانی پڑی, آج تک اٹھانی پڑ رہی ہیں. یہ تو آج کا ماڈرن دور ہے نا, لوگ ایک دوسرے کو ہیومن ڈگنیٹی میں رسپیکٹ دیتے ہیں. ادروائز صلیبی جنگیں جو مسلمانوں کی کرسچنز کے ساتھ ہوئی ہیں وہ کیوں ہوئی ہیں؟ بیزنٹین امپائر جو ایسٹرن رومن امپائر تھی, ان کے خلاف حضرت عمر کو یرموک کیوں لڑنی پڑی؟ ظاہر ہے وہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا پیغمبر سمجھتے تھے, اور اسی کے لیے شریعت کی ٹرم میں دجال کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جو دعوے نبوت کریں گے. جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے نبوت کرے اسے دجال کہا جاتا ہے شریعت کی ٹرم میں, ادروائز وہ پیغمبر ہے. لیکن اگر آپ کہیں نہیں میں اس کو پیغمبر تو نہیں مانتا لیکن اچھا انسان مانتا ہوں, اچھا انسان ایک ایسے شخص کو جو دعوے پیغمبری کر رہا ہے اور وہ پیغمبر نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے تم مکاری کر رہے ہو, اچھے انسان نہیں مانتے تم, کیونکہ اس سے بڑا تو برا انسان ہی کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے پیغمبری کرے. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ الانعام کے اندر, اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور کہے کہ میری طرف وحی آئی ہے حالانکہ اللہ نے اس کے پاس وحی نہ بھیجی ہو. 2 جگہ ہے سورۃ الانعام میں. یا پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی آیات کا انکار کرے. یعنی سب سے بڑا دجال وہ ہوتا ہے جو جھوٹا دعوے نبوت کرے, اور اگر پیغمبر سچا ہو اور اس کا انکار کر دے اس کے زمانے میں کوئی, تو پھر وہ سب سے بڑا دجال اور کذاب ہوتا ہے. جس طرح اس امت میں ابو جہل تھا, ابو لہب تھا. آپ کو بات سمجھ آئی؟ لہذا کرسچنز اگر ہمارے نبی علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے تو الٹیمیٹلی پھر وہ ان کو ایک جھوٹا انسان سمجھتے ہیں جس نے دعوے نبوت کیا, نعوذ باللہ من ذالک. اور پچھلے دنوں میری جو ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. ٹاپک یہ تھا, ٹاپک یہ نہیں تھا کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں ہمارے پیغمبر کو. اور اس میں بھی میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں, کہتے ہیں نہیں, میں نے بولا کہیں گے تو
ان کے ساتھ کیا ہوگی؟ سمجھتے تو ہیں ان کا عقیدہ ہے، جائیں مناظرے رکھے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے، وہ تو بلکہ انجیل کی آیات پیش کرتے ہیں کہ جی انجیل میں جو ہے کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے، جو دراصل یہ خود ہیں، ان کے بڑے بڑے جو پادری ہیں وہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات کو ٹیمپر کر کے ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا، خدا کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا. ان دجالوں کا ذکر تھا، لیکن نعوذ باللہ وہ ان آیات کو رسول اللہ کے اوپر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم نے ہمیں پہلے بتایا تھا قیامت تک کئی جھوٹے پیغمبر آئیں گے. تو یہ نہ سمجھیں کہ صرف وہ مسیح الدجال، جھوٹے مسیح جو کانا ہوگا اس کو دجال سمجھتے ہیں، نہیں، وہ نبی اسلام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے اور مناظرہ میں انہوں نے بولا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ. یہ باتیں کرنے کا مقصد کوئی کسی کو چڑھانا نہیں ہے. سب سے زیادہ ہارمنی اس ملک میں اگر کسی پلیٹ فارم سے پیدا کی گئی ہے تو ہمارا پلیٹ فارم ہے، لیکن آپ کو ریالٹی بتانا ہے. تو جو مقدمہ بیان ہو رہا ہوتا ہے اس کے علمی گراؤنڈز کے اوپر ڈسکشن کو دیکھا کرے، جذباتی نہیں. مولوی چونکہ اپنی منجی ٹھکوانی ہوتی ہے، پھر دیکھیں منجی ٹھوکی ہے ہمارے بھائی نے، اسٹوڈنٹ نے، اس کی عمر مشکل سے 17-18 سال ہے، جس کا وہ چینل ہے دیسی فنکار ٹی وی. بڑے بڑے فنکار جو ٹی وی کے ہیں نا، وہ اس قسم کی میمز نہیں بنا سکتے، اس نے اپنے شوق سے بنائی ہے. اور دیکھ لیں کس طرح مولوی ایکسپوز ہو گئے. تو یہ مجھے ضمناً اس میں یاد آ گیا، کیونکہ میں نے اس کو ٹاپک الگ سے نہیں بنانا تھا، اس لیے میں نے ضمناً ذکر کیا میمز کے لیے مٹیریل پرووائڈ کر دوں، کیونکہ میمز ان کا حق ہے، وہ ان کو ملنا چاہیے، کیونکہ انہیں علمی بات نہیں سمجھ آتی، میمز کے ذریعے ان کو سمجھ آ جاتی ہے. اور جو موٹے دماغ والے ہیں ان کو بھی میمز سمجھ آتی ہیں. ہاں، یہ تو علمی بحثیں سنجیدہ لوگوں کے لیے. تو چونکہ ہم نے ایک جنرل سٹور کھولا ہے، ہم انٹلیکچوئل کو بھی سمجھائیں گے، ایک عام آدمی کو بھی. یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں دنیا میں کون سا اسکالر ہے جسے ریڈی بان بھی سنتا ہو، جسے ڈاکٹر بھی سنتا ہو، انجینئر بھی سنتا ہو، مسلمان بھی سنتا ہو، نان مسلم بھی سنتا ہو، سب کو کوئی نہ کوئی بات مل رہی ہے. اسی لیے میں ہر لیول پہ اتر کے اس کے حصے کی بات کرتا ہوں، تاکہ جس کا جو حصہ ہے اس تک پہنچے اور وہ حق بات کو قبول کرے انشاءاللہ تعالی. تو یہ نبی الاسلام کا امی ہونا، اینڈ پہ میں وہ آیات کور کر دوں، اسی پہ میں کنکلوڈ کروں گا. اور ایک حدیث بخاری کی سورۃ العنکبوت میں نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا، آیت نمبر 48 آنورڈ، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب. اے نبی، اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ کسی کتاب میں سے کچھ پڑھ نہیں سکتے تھے، یعنی یہ آپ کی خوبی تھی کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے آپ کچھ لکھ سکتے تھے. اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر ایسا ہوتا تو لوگوں کو یہ چیز شک میں ڈال دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود گھڑ لی ہے. اب پتہ چلا آپ کو یہ حضور کا معجزہ اللہ نے کیوں رکھا. اب سب کو پتا ہے کہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا، تو کتاب کہاں سے آ گئی؟ نہ کسی سے چوری کر کے بیان کر سکتے تھے نعوذ باللہ، نہ خود لکھ سکتے تھے، تو کتاب کہاں سے آئی؟ بھئی ادھر سے آئی جدھر سے سارے پیغمبروں کو وحی آئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ وجہ تھی ہم نے آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا، ورنہ لوگوں کو شک میں یہ بات مبتلا کر دیتی. بل ہوا آیات بینات، بلکہ وہ تو اللہ کی روشن آیات ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات میں تو جھگڑا نہیں کرتے مگر جو ظلم پہ اترے ہوئے ہیں. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور یہ کافر کہتے ہیں اس نبی کو اللہ نے کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا. یہ وہ آیات ہیں جہاں اللہ نے ڈکلیئر کیا کہ معجزہ ایک ہی ہے. یہ باقی معجزات آپ کے ہیں بخاری مسلم میں، دعوی نبوت کے نہیں ہے. دعوی نبوت کا ایک معجزہ ہے تاکہ قیامت تک کے لیے وہ باقی رہے، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، تو آپ کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے باقی رہنا چاہیے. قل انما الآیات عند اللہ، اے نبی تم کہہ دو کہ معجزات تو اللہ کے پاس ہیں. وانما انا نذیر مبین، اور میں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ڈر سنانے والا ہوں. اولم یکفہم، کیا ان کے لیے یہ چیز کافی نہیں ہے؟ انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ بے شک ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان کے اوپر کتاب نازل کی ہے جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے. ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، بے شک اس کتاب میں رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں، ایمان لانا چاہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نبی کا واحد معجزہ قرآن ہے. یہ قرآن میں بھی ذکر آ گیا اور پہلے بھی میں ذکر کر چکا. اسی کانٹیکسٹ میں بخاری میں ایک حدیث ہے, جب سہیل ابن عمرو کے ساتھ صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو لکھا گیا محمد رسول اللہ کا معاہدہ مشرکین عرب کے سردار سہیل ابن عمرو کے ساتھ. تو سہیل ابن عمرو نے کہا کہ میں تو آپ کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتا, ہمارا تو آپ سے جھگڑا ہی ہے. یہاں لکھے محمد بن عبداللہ. خیر بعد میں سہیل ابن عمرو بھی مسلمان ہوئے اور جنگ یرموک میں جا کے شہید بھی ہوئے. ابو جندل کے والد اس وقت وہ اڑ گئے اور انہوں نے کہا میں تو آپ کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, اللہ کو تو پتا ہے میں اس کا پیغمبر ہوں, لکھ دو محمد بن عبداللہ. حضرت علی آپ کے کاتب تھے. نبی علیہ السلام نے کہا علی اس کو مٹاؤ اور لکھو محمد بن عبداللہ. ان کا یا رسول اللہ میں آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا. یعنی آپ علیہ السلام سے محبت کا اظہار کہ میں آپ کے نام کے اوپر کیسے لکیر پھیروں. بخاری کے الفاظ ہیں, آپ نے کہا کہ اس تحریر کو میری طرف کرو, اور پھر کہا کہ کہاں لکھا ہوا ہے, بتایا گیا یہ لکھا ہے. تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پہ لکیر پھیری اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا محمد بن عبداللہ. اور راوی حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ اتنی خوبصورت نہیں تھی کیونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. تو جس نے کبھی لکھا پڑھا نہ ہو تو وہ کبھی اگر زندگی میں ایک دفعہ لکھ رہا ہے تو ظاہر ہے وہ, اور یہ آپ کا معجزہ تھا, ورنہ اگر آپ اس وقت اچھی خطاطی کرتے لوگوں نے کہنا تھا. آپ کو پتا ہے یہ حدیث بخاری کی 4251 اس بات کے اوپر ثبوت ہے کہ ان لوگوں کا موقف مضبوط ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے نزول کے بعد نبی علیہ السلام اتنا لکھ پڑھ سکتے تھے کہ آپ قرآن کی وحی کو ویریفائی کر سکیں. معجزانہ طور پر اللہ نے سکھا دیا تھا, لیکن اس میں مہارت پھر بھی نہیں دی تھی. لہذا دوسرے لوگوں کا موقف بھی اپنی جگہ درست ہے. یہ حدیث میں نے آپ کو اس لیے بیان کی کہ آپ کو پتا چل جائے کہ نبی علیہ السلام ویریفائی کرتے تھے وحی کو. یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی بندہ اپنی مطلب سے کوئی لکھ دے اور نبی علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو وہ جو مرضی لکھ دے. نہیں, پھر ایک بندہ تو ہوتا ہی نہیں تھا. آپ کہتے تھے جو لکھا ہے وہ پڑھو, آپ سنتے تھے اور کریکشن کرواتے تھے. اور اگر کسی نے ہینکی پھینکی ماری اس کے ساتھ جو اشر ہوا وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے مشہور. ایک کاتب وحی تھا, اس نے سورۃ البقرہ سورہ آل عمران حضور سے خود پڑھی, بعد میں مرتد ہو گیا, کرسچن ہو گیا, اور اس نے کہا کہ نبی کو تو کچھ نہیں آتا, جو میں لکھ دیتا ہوں وہی ہوتی ہے. نعوذ باللہ. اب اللہ کا کرنا ہوا, مر گیا, دفنایا گیا, زمین نے قبول نہیں کیا, لاش کو باہر پھینک دیا. لوگوں نے کہا کہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے. نعوذ باللہ. اسے دور جا کے دفنایا, گہری قبر کھود کے. اگلے دن پھر لاش باہر. تیسرے دن اتنی گہری قبر کھودی کہ پانی نکل آئے, پھر لاش باہر. اور لوگوں نے وہاں پہ پہرا دیا, انہوں نے آبزرو کیا, انہوں نے کہا اس کو زمین اب قبول نہیں کرے گی. یہ معجزہ ظاہر ہوا جس نے رسول اللہ کی نبوت کو اس طریقے سے چیلنج کیا تھا کہ جو میں لکھتا ہوں وہ وہی ہے. یہ تقاضا تھا اللہ تعالی کی طرف سے نبوت کی حفاظت کا کہ ایسے شخص کو یہ سزا دی جاتی. تو قرآن پاک الحمدللہ محفوظ ہے اور اللہ کے نبی کا واحد معجزہ جس پہ دعوی نبوت ہے قیامت تک کے لیے ہر ٹیسٹ کے اوپر پورا ہے. اس زمانے میں شاعری عروج پہ تھی, شعراء پریشان ہو گئے. آج سائنس اپنے عروج پہ ہے. قرآن کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو اسٹیبلش سائنٹیفک فیکٹس کے خلاف ہو. تھیوریز اور ہائپوتھیسز کی بات نہیں ہو رہی. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے, اس پہ میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں.